بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف ارشاد: اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے کچھ نہیں، اسی پر مدار ہے تمام اصلاحات کا، اور یہ اس اصل علاج ہے تمام کوتاہیوں کا۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی جو اپنے اختیار سے کوتاہیاں کرتا ہے، بد نگاہی ہو رہی ہے، موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے، کسی اور کام میں غلط کام میں مبتلا ہے، تو یہ چیز اختیاری ہے غیر اختیاری ہے نا؟ تو یہ اختیاری کوتاہی ہے۔ اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے کچھ نہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آدمی ہمت کرے اور اپنے اختیار کو کام میں لائے۔ جیسے بد نگاہی اختیاری ہے، تو بد نگاہی سے بچنا کیا ہے؟ اختیاری غیر اختیاری؟ یہ بھی اختیاری۔ تو یہ جو نظر کا اختیاری کوتاہی ہوتی ہے، یہ آدمی اپنے اختیار سے بد نگاہی کرتا ہے، اپنے اختیار سے موبائل میں غلط چیزیں دیکھتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ بجز ہمت اور اختیار کے کچھ نہیں۔ جیسے اپنے اختیار سے آدمی نے دیکھا، اپنے ہی اختیار سے ہمت کر کے چھوڑ دے، اسی کو فرمایا اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے کچھ نہیں۔ ہمت کرے اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، اختیار دیا، اس کو استعمال کرے، اسی پر مدار ہے تمام اصلاحات کا۔ اپنے اندر جو خرابیاں نظر آئیں، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہمت اور اختیار سے کام لینا پڑتا ہے، اور یہی اصل علاج ہے تمام کوتاہیوں کا۔ سارے افعال شرعیہ اختیاری ہیں، سارے نماز، تلاوت، پردہ، زکوٰۃ، خوف خدا وغیرہ، یہ افعال شرعیہ اختیاری ہیں، ورنہ نصوص کی تکذیب لازم آئے گی۔ اگر اختیاری نہ ہوتے تو اللہ تھوڑے حکم دیتے۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، اس کا مطلب یہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ اختیاری ہے۔ اللہ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہو مومن مردوں کو اپنی نگاہ جھکائیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نگاہ جھکانا اگر اختیاری نہ ہو تو اللہ حکم ہی نہیں دیتے، ہے نا؟ اللہ کا حکم ہے تقوی اختیار کرو، یہ اس بات کی علامت، تقوی اختیار کرنا کیا ہے؟ اختیاری ہے۔ سارے افعال شرعیہ اختیاری ہیں، ورنہ نصوص کی تکذیب لازم آئے گی۔ قرآن پاک کی آیات ہے لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، کسی انسان کو اس کے اختیار سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ جب اللہ نے حکم دیا اور ادھر سے بہت سارے کام کرنے کا حکم دے دیا اور ادھر سے بہت سارے کاموں سے منع کر دیا، تو معلوم ہوا جن کاموں کے کرنے کا حکم دے دیا وہ اختیاری غیر اختیاری، اور جن کاموں سے روکا ان کاموں سے روکنا اختیاری غیر اختیاری؟ ہاں، اختیاری۔ سارے افعال شرعیہ اختیاری ہیں، ورنہ نصوص کی تکذیب لازم آئے گی۔ پس اختیار استعمال کرے گا تو کامیابی لازم ہے۔ آدمی گناہوں سے بچنے کے لیے اور اللہ کے حکموں کو بجا لانے کے لیے ہمت سے کام لے اور اپنے اختیار کو استعمال میں لائے تو کامیابی لازم ہے۔ البتہ دشواری اور کلفت اول ضرور ہوگی۔ جس کو نماز کی عادت ہی نہیں، تو یہ نماز پڑھنے اختیاری غیر اختیاری؟ اس کا ہمت کرے اور اپنے اختیار سے نماز پڑھے، البتہ اول کلفت ضرور ہوگی۔ اس کو 8 بجے اٹھنے کی عادت ہے، اب اس نے ارادہ کر لیا کہ میں فجر باجماعت پڑھوں گا، اب ظاہر بات اس کو 4 بجے اٹھنا پڑے گا، 4:15 بجے 4:30 بجے اٹھنا پڑے گا، اور عادت ہے اس کو 8 بجے اٹھنے کی، تو یہ 4:30 بجے اٹھنا اختیاری ہے۔
البتہ شروع میں کلفت ضرور ہوگی، نفس پر بڑا گراں گزرے گا، لیکن اس کا علاج بھی یہی ہے کہ باوجود کلفت کے ہمت اور اختیار سے بتکلف اور بجبر کام لیتا رہے، اپنے اوپر زور ڈالتا رہے اور وقت پر اٹھ جائے اور نماز پڑھتے، آہستہ 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 جو کلفت تھی یہ آسانی میں بدلتی جائے گی، رفتہ رفتہ وہ کلفت مبدل بسہولت ہو جائے گی۔ شروع میں جو سویرے اٹھنے میں دقت ہوتی تھی، نفس پر بڑا بوجھ گزرتا تھا، آہستہ آہستہ پھر آسانی پیدا ہو جائے گی، رفتہ رفتہ وہ کلفت مبدل بسہولت ہو جائے گی۔ سارے مجاہدات بس اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ اختیاری اوامر اور اجتنابی نواہی، اختیاری اوامر اور اجتنابی نواہی میں سہولت پیدا ہو جائے۔ مجاہدے کا مطلب کیا ہے؟ نفس کی مخالفت کرنا ہے نا۔ کبھی کبھی مجاہدے کے لیے انسان کو حلال چیزیں چھوڑنی پڑتی۔ ایک آدمی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، نہیں کرنا پڑتا؟ یہ مجاہدات اسی لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ جو اختیاری احکام ہے ان کے بجا لانے میں اور جو اختیاری نواہی ہے ان سے بچنے میں آسانی ہو جائے۔ اول تو ہر کام مشکل ہوتا ہے، مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے اور پھر نہایت سہولت کے ساتھ ادا ہونے لگتے ہیں۔ آپ میں سے ماشاءاللہ جن کو فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی عادت ہے ان کو اب مشکل نہیں ہوتا، لیکن جن کو عادت نہیں، بولیے عمر صاحب، یہ بھائی بولیے۔ یہ پڑھیے منصف اول تو ہر کام مشکل ہوتا ہے، مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے اور پھر نہایت سہولت کے ساتھ ادا ہونے لگتا ہے۔ جیسے حفظ کا سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے مگر رٹتے رٹتے یاد ہو جاتا ہے۔ اگر شروع کی کلفت اور تعب کو دیکھ کر ہمت ہار دی تو پھر کوئی صورت کامیابی کی نہیں۔ مسئلہ اختیار اس قدر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اندر صفت اختیار کو وجداناً اور طبعاً محسوس کرتا ہے۔ ہر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر مثلا خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گیا ہے نا، اب اندر ہی اندر پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہ پچھتاوا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو گناہ کیا ہے میں اس پر مجبور نہیں تھا، میں نے اپنے اختیار سے کیا۔ مسئلہ اختیار اس قدر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اندر صفت اختیار کو وجدان اور طبعاً محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ جب وہ کوئی ناشائستہ حرکت کرتا ہے، خدا نخواستہ موبائل میں کوئی گندی چیز دیکھی، اب اس کو بعد میں کیا ہو گیا؟ شرمندگی، احساس، ندامت، پچھتا رہا ہے۔ یہ ندامت اور شرمندگی ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں نے جو گناہ کا کام کیا میں نے اختیاری کیا، میں اس پر مجبور نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے کو مجبور سمجھتا تو شرمندگی کیوں ہوتی؟ انسان تو انسان، جانوروں تک کو اس اختیار کا ادراک ہوتا ہے، جانوروں تک کو اختیار ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر کسی کتے کو لگڑی ماری تو مارنے والے پر حملہ کرتا ہے نہ کہ لگڑی پر۔ وہ بھی سمجھتا ہے یہ لگڑی بیچاری کیا ہے، لگڑی کے اندر کوئی اختیار ہے، وہ سمجھتا لگڑی تو کیا ہے، مجبور۔ اصل اختیار کس کا ہے؟ تو وہ کاٹے گا لگڑی کو کہ لگڑی مارنے والے کو؟ اسی کو کہتے ہیں انسان تو انسان، جانوروں تک کو اس اختیار کا ادراک ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر کسی کتے کو لگڑی ماری جائے تو مارنے والے پر حملہ کرتا ہے نہ کہ لگڑی پر۔ اس کو بھی یہ امتیاز ہے کہ کون مختار ہے اور کون مجبور ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ لگڑی میں کچھ نہیں، وہ تو اصل شرارت کس کی ہے؟
لگڑی مارے وہ اسی کے پیچھے پڑتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ نے نہایت سادہ اور سہل عنوان سے اس مقطع جبر و اختیار کو بیان فرمایا. زاری ما شد دلیل اضطرار، زاری ما شد دلیل اضطرار، خیلت ما شد دلیل اختیار. یعنی ہمارا رونا یہ تو مجبوری کی دلیل ہے، اور ہمارا شرمندہ ہونا کسی کام پر یہ اختیار کی دلیل ہے. غرض نہ خالص جبر ہے نہ خالص اختیار ہے. نہ خالص جبر ہے یعنی آدمی کسی کام پر مجبور ہو ایسا بھی، اور آدمی کسی کام پر مکمل مختار ہو ایسا بھی، بلکہ بین بین کا معاملہ ہے. اختیاری خالص نہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ وہ ماتحت اختیار حق کے مستقل اختیار نہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان نے ارادہ کر لیا کہ میں نماز پڑھوں گا، اس نے لیے وضو بھی کیا، سب کچھ کیا، یہ تو اختیاری ہے، لیکن اس کے اندر جو توفیق شامل حال ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اس لیے فرمایا قرآن پاک نے، اللہ جل شانہ نے، ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے، یہ فمن شاء اتخذ الی ربہ، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اپنے رب کا راستہ اختیار کرے. کون چاہے؟ انسان. جو انسان چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے. تو کس کے چاہنے پر موقوف رکھا؟ انسان. یہ تو ہے اختیار. آگے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ جو کہا جو تم میں سے چاہے، فمن شاء منکم ان یستقیم، ہے نا، ایسے فمن شاء ان یتخذ الی ربہ، تو اللہ نے ہمارے چاہنے کو جو بیان کیا اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اختیار ہے. اور ساتھ ساتھ فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، محض تمہارے سے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ. تو اللہ نے ہمارے چاہنے کو پہلے بیان کیا اور اپنے چاہنے کو تو گائے کہ اختیار ہے. غرض سالک جب تک صفت اختیار کو استعمال نہ کرے گا نیکیوں حکموں کو بجا لانے میں اور گناہوں سے بچنے میں، سالک جب تک صفت اختیار کو استعمال نہ کرے گا اصلاح ممکن نہ ہوگی. مثلا کسی میں بخل ہے، کسی میں بخل جانتے ہو نا، جس جگہ شرعن یا عقلاً خرچ کرنا ضروری ہو. ایک آدمی کے پاس اچھی خاصی دولت ہے، دوسرا بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں، تو عقل کا تقاضا بھی کیا ہے؟ اس پر خرچ کیا جائے، اور شریعت بھی کہتی ہے، لیکن یہ خرچ نہیں کرتا، تو اس کا نام کیا ہے؟ بخل. مثلا کسی میں بخل ہے تو نرے ذکر و شغل یا شیخ کی دعا و توجہ سے برکسی رضیلہ ہرگز ظاہر نہ ہوگا. دعا تو کرے گا ہی، ذکر بھی کرے گا، بلکہ نفس کی مقاومت ہی سے زائل ہوگا. یہ نفس تو بالکل کوئی دینے کو جی نہیں چاہتا، لیکن زبردستی نفس پر کر کے دے، پھر کسی اور کو دے، اور دینے کی آہستہ آہستہ کیا بنائے؟ عادت. یہ چونکہ بخیل ہے، شروع میں اس کو دیتے ہوئے جان نکلتی، لیکن جب دیتا رہا آہستہ آہستہ وہ بخل کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. میرے ذکر شغل یا شیخ کی دعا و توجہ کی برکت یہ رضیلہ ہرگز ظاہر نہ ہوگا، بلکہ نفس کی مقاومت اور مقابلے سے ہی ظاہر ہوگا. گو ذکر و شغل وغیرہ معین ضرور ہوں گے، اسے آسانی مل جائے گی، مگر کافی ہرگز نہیں ہو سکتے. اس طریق میں تو کام ہی سے کام چلتا ہے، نیری تمناؤں یا نیری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. تمنا بھی کرے، دعا بھی کرے، اور ہمت بھی کرے. فرماتے ہیں کار بگذر از گفتار، کار بگذر از گفتار کہ کندری راہ کار باید کار. کیا مطلب؟ کام کر لے، کام، محض باتیں چھوڑ دے، میں یہ کروں گا، یہ کو کرتا کچھ نہیں. کام کرو، کام، صرف باتیں کرنا
چھوڑ دو. اس راستے میں کام چاہیے, کام, ہمت کرے. تصرف اور یہ تو تصرف اور ہمت, تصرف اور ہمت و اعمال کے اثر کا فرق. اگرچہ یہ خیال ہو کہ بعض بزرگوں کی توجہ سے بڑے بڑے بدکاروں کی خود بخود اصلاح ہو گئی, تو یہ ایک قسم کا تصرف ہے, اور یہ ایسا تصرف نہ تو اختیاری ہے نہ بزرگی کے لیے لازم ہے, بلکہ بہت سے بزرگوں میں تصرف مطلق نہیں ہوتا, نیز تصرف کے اثر کو کچھ بقا بھی نہیں. وقتی طور پر فائدہ ہوگا لیکن وہ زیادہ نہیں چلتا. اس کی مثال ایسی ہے, کوئی شخص تندور کے پاس بیٹھ گیا, ہیٹر چل رہا ہے, اس کے پاس بیٹھ گیا, تو جب تک وہاں بیٹھا ہوا ہے تمام بدن گرم ہے, جیسے وہاں سے ہٹا پھر ٹھنڈا کا ٹھنڈا. بخلاف اس کے جو ہمت اور اعمال کے ذریعے اثر ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے. اور اس کی مثال ایسے ہے, تصرف کی مثال تو بتا دی, جیسے کسی ہیٹر کے پاس یا تنور کے پاس بیٹھا رہے, وہاں تو ماحول گرم ہے تو گرمی لگتی رہے گی, لیکن گرمی ساتھ جانے والی جہاں باہر نکلا پھر ٹھنڈی. تو یہ حال ہے توجہ کا, وقتی تو ہوتا ہے لیکن وہ اس میں زیادہ اثر یعنی دیر پا نہیں ہوتا. بخلاف اس کے جو ہمت اور اعمال کے ذریعے اثر ہوتا ہے, انسان نماز پڑھتا رہے, تلاوت کرتا رہے, اب جو اثر ہوگا وہ کیا ہوگا, دیر پا. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ اعمال کے ذریعے اثر جو وہ باقی ہوتا ہے, جیسے کسی نے کشتئی تلا کھا کر اپنے اندر حرارت غزیری پیدا کر لی, تو اگر وہ شملہ پہاڑ پہ بھی چلا جائے گا تب بھی وہ حرارت بدستور قائم رہی, چونکہ وہ اندر اس نے وہ جو کشتئی تلا ایک قسم کا معجون جب وہ کھا لیا تو اندر گرمی آ گئی. اب اگر کہاں چلا گیا, وہاں تو شملہ پہاڑی باہر مشہور ہے سردی میں, وہاں بھی چلا جائے تو اندر کی گرمی پھر بھی کام دے گی. تو کیا سمجھ لیا, وہ جو تصرف والا اثر ہے وہ تو ہیٹر کے پاس یا تنور کے پاس بیٹھا, جب تک بیٹھا ہے تو ٹھیک ہے, باہر گیا تو, اور اعمال کی گرمی اور اعمال کا اثر کی مثال کیا جی, کشتہ تیلا کھا لیا, اب اندر گرمی ہوگی, ٹھنڈک میں بھی رہے گا تو وہ گرمی کا اثر باقی رہے گا. صفات رذیلہ کا مادہ تو جبلی ہے مگر فعل اختیاری, فعل اختیار میں ہے. یعنی بعض مرتبہ انسان کی طبیعت کے اندر بخل, غصہ, یہ فطری چیزیں ہیں, یہ کیا ہے, یہ اختیاری نہیں, لیکن فعل اختیاری ہے. یعنی بخل تو طبیعی ہے, لیکن اس بخل کے خلاف عمل کر کے خرچ کرنا اور خرچ نہ کرنا یہ کیا ہے, اختیاری ہے. غصہ آنا غیر اختیاری, لیکن اس غصے کو دوسرے پر جاری کرنا اور اس غصے کو پینا اور دوسرے پر غصے کو جاری نہ کرنا یہ اختیاری ہے غیر اختیاری. اب کوئی مجھے بہت غصہ آتا ہے تو کوئی پریشانی, بلکہ غصے کی بات پر غصہ نہ آئے یہ تو خرابی ہے. غصے کی بات پر غصہ آنا چاہیے, ہاں اب آنے کے بعد یہ غصہ اتارنا ہے, یہ اس کو پینا ہے, یہ کیا ہے, اس لیے غصہ جن کو نہیں آتا ان کی کوئی تعریف نہیں, جن کو غصہ آتا ہے اور اس کو پی جاتے ہیں ان کی کیا ہے, والکاظمین, جو غصے کو پیتے ہیں. پیے گا کون, جس کے پاس ہوگا. اب جس کو غصہ آتا ہی نہیں, کوئی ہے تم میں سے آفتاب ہے بیچارہ, مجھے نہیں لگتا اس کو کہ بھی غصہ آتا ہے, اگر آتا ہوگا تو بیوی پر آتا ہوگا, ہے نا. آفتاب تو بھی تم نے کہیں دیکھا اس آفتاب کو غصہ کرتے ہوئے, اس کا پڑوسی ہے کوئی یہاں نہیں آتا, تو اس کو بھی ہوگا لیکن پی جاتا ہے.
اگر یہ شبہ ہو جبلت تو کسی کی بدل نہیں سکتی. جیسے مشہور ہے جبل گردد جبلت نہ گردد، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن جو فطری عادت ہے وہ، اب ایک مزاج بہت غصے والا ہے، اب ہم یہ کہو اس کے اندر غصہ بالکل ہی ختم آوے ہی نہیں، کہنا ایسا نہیں ہوگا. البتہ اس غصے کو پینا اور غصے کو ماں باپ پر اتارنا یہ اختیاری غیر اختیاری. ہاں اگر یہ شبہ جبلت کسی کی بدل نہیں سکتی پھر جبلی صفات رضیلہ کی اصلاح کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو خوب سمجھ لو مادہ جبلی ہے ہوتا ہے مگر فعل اختیار میں ہے. پس مادہ بے شک زائل نہیں ہوتا مگر اس کے مقتضا پر عمل کرنا نہ کرنا اختیار میں. غصے کا مادہ غیر اختیاری ہے لیکن غصہ آنے کے بعد اس غصے کا استعمال اختیاری غیر اختیاری اختیاری، اور انسان اسی کا مکلف ہے اور بار بار اس کے مقتضا کی مخالفت کرنے سے وہ مادہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے. اگر غصے کی بہت عادت ہے اور پہلے وہ بہت لوگوں پر غصہ اتارتا، اب اس نے ارادہ اب میں غصہ نہیں اتاروں گا کسی پر، پی لیا کروں گا. اب شروع میں تو اس کو یہ غصہ پینے میں بہت مشقت ہوگی لیکن آہستہ 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 وہ جو مادہ ہے وہ مادہ ختم تو، لیکن اس مادے میں بھی تھوڑی سی کیا آ جائے گی، کمی آ جائے گی. تو خلاصہ کیا ہے، یہ جتنے کرنے کے کام ہیں جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا وہ سارے کام کیا ہے، اختیاری غیر اختیاری. اور جن کاموں سے اللہ نے روکا منع کیا ان سے رکنا اختیاری غیر اختیاری. اور جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرنے کے لیے ہمت اور اختیار کو استعمال لانا ہے، اور جن کاموں سے روکا گیا ان سے بچنے کے لیے ہمت اور اختیار کو کام میں لانا ہے. اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. جب بندہ کرنے والے اعمال کو کرتا شروع میں کلفت، پھر آہستہ 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 سہولت پیدا ہو جائے اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے اور وہ شریعت اس کے لیے کیا بن جاتی ہے، طبیعت. شریعت کیا بن جاتی ہے، طبیعت ہے کہ نہیں. اب شروع میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا دشوار ہو رہا تھا لیکن اس نے عادت بنائی ہوتے ہوتے اب اس کی ایسی عادت بن گئی کہ اب اگر کسی دن وہ اس کی آنکھ لگے وہ بے چین پریشان ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ شروع میں فرائض واجبات سنت کو ادا کرنے میں جب عادت نہیں ہوتی کلفت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور گناہوں کے کام سے بچنے میں مشقت ہوتی ہے. لیکن آدمی ہمت کرے اور کام کرتا رہے اور بچنے کے کاموں سے بچتا رہے، آہستہ آہستہ سہولت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. پھر ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ اب یہ گویا کہ اس کی طبیعت بن گئی، اب اس کی طبیعت گناہوں کی طرف کبھی چلے گی. اگر کبھی گناہ ہو بھی گیا اب اتنا بے چین ہو جائے گا توبہ کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا. ایسے ہی شروع میں نماز پڑھنے کی عادت 8 بجے اٹھتا تھا، اب اس نے اٹھنا شروع کر لیا فجر کے لیے. شروع میں دقت مشقت نفس پر بڑا گناہ گزرتا، لیکن ہوتے 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 آہستہ آہستہ آسانی ہو جائے گی. پھر ایسی طبیعت بن جائے گی اب اس کو اٹھے بغیر چارہ ہی. اللہ تعالی ہمیں جو شریعت کے احکام ہیں ان کو دل و جان سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نواہی ہیں جن سے اللہ اور پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی مکمل توفیق عطا کرے، ہمت کی توفیق عطا کرے، اور اختیاری کاموں میں اللہ تعالیٰ اختیار کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.